بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مصطفی کی دو غزلوں میں سے آخری غزل کی 3 اشعار جو ہیں ان کی تشریح دیکھیں گے۔ ابھر کی طرح سے کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیتا گریاں لے کر۔ ابھر سے مراد ہے بادل، اور دیں گے عالم دنیا کو نہال کرنا، سیراب کرنا، نوازنا۔ جدھر جاویں گے، ہم جس طرف بھی جائیں گے یہ دیتا گریاں لے کر، یہ روتی ہوئی آنکھیں لے کر۔ گریاں یعنی کہ آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھیں، سے روتی ہوئی آنکھیں۔ تو ہم یہ روتی ہوئی آنکھیں جدھر بھی جائیں گے بادل کی طرح پوری دنیا کو سیراب کرتے جائیں گے۔ بادل جو ہے وہ کسی بھی تمیز کے بغیر ہر وادی، ہر میدان، ہر پہاڑ، ہر صحرا کو سیراب کرتا ہے اور یکساں سیراب کرتا ہے۔ جب بادل برستا ہے، بارش برستی ہے تو وہ تمیز نہیں کرتی کہ یہاں پر صحرا ہے تو یہاں پر زیادہ بارش برسے گی، یہاں پر میدان ہے تو یہاں پر کم بارش برسے گی، بلکہ یکساں طور پر بارش برستی ہے اور پورے عالم کو، پوری دنیا کو یکساں طور پر سیراب کرتی ہے۔ بالکل اس طرح سے ہی شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اب روتی ہوئی آنکھیں جو ہیں یا وہ بھی پوری دنیا کو سیراب کر دے گی بادل سے۔ ایک تو یہاں پر تشبیہ ہے کہ اس نے اپنی روتی ہوئی آنکھ کو برستے ہوئے بادل سے تشبیہ دی ہے۔ دوسری چیز یہاں مبالغہ ہے کہ یہاں پر یہ دکھایا گیا ہے کہ میری آنکھیں اتنی زیادہ روتی رہی ہیں کہ اس کے آنسو جو ہیں وہ اتنے زیادہ تھے، جس طرح سے بادل ہے وہ پوری دنیا کو سیراب کر دیتا ہے، بالکل اس طرح میں آنکھوں کے آنسو جو ہیں وہ پوری دنیا کو سیراب کر دیتے ہیں۔ یہ مبالغہ ہے، حقیقت میں اس طرح ممکن نہیں ہے، لیکن یہ دراصل وہ ہمیں یہ بتانے، اپنے جذبات اور اپنے دکھ کی کیفیت کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اتنا زیادہ دکھی ہوں کہ میں اتنی زیادہ دکھی ہوں کہ میری آنکھوں سے اتنے زیادہ آنسو گر رہے ہیں جس طرح سے بادل برستا ہے، اس طرح سے۔ اور ایک اور چیز یہاں پر آپ کہہ لیں کہ دیدہ گریاں سے مراد اس نے دراصل یہ بھی مراد لیا ہے کہ میرے جذبات سے بھرپور جو میرا کلام ہے، جو میرے دکھ کا مظہر ہے، جس سے میرے دکھ کا یہاں ہوتا ہے، یعنی جو غزل ہوتی ہے یا اشعار جو شاعر ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کے جذبات کو شعروں کی صورت میں ڈالتے ہیں، تو جب وہ شعروں کی صورت میں سامنے آتے ہیں تو دراصل وہ ان کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اندر کے دکھ کا اظہار ہوتا ہے۔ تو وہ اتنے زیادہ دکھ سے بھرے ہوئے، جذبات سے بھرے ہوئے ان کے اشعار ہیں۔ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے اشعار اتنے دکھ بھرے اور جذبات سے بھرے ہوئے ہیں کہ وہ جو بھی سنے گا ان کے دل پر اس طرح سے اثر کرے گا کہ ان کی آنکھیں اتنا زیادہ برسنا شروع ہو جائیں گی، وہ دکھ محسوس کرنا اتنا زیادہ کریں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو برسنے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ دنیا کو سیراب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی سنے گا یہ ان جذبات کی یہ بارش جس کے دل پر بھی ہوگی، اس کے دل پر آنسو جو ہیں وہ گریں گے۔ تو یہ 2-3 اشعار ہیں، 2-3 اس کے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک مبالغہ ہے، اپنے دکھ کے اظہار کے لیے اس نے تشبیہ دی ہے اپنے روتی ہوئی آنکھوں بادل کے ساتھ۔ دوسرا یہ کہ اس نے اپنے کلام کو جو جذبات سے بھرا ہوا ہے اس کو کہا ہے کہ یہ اس قدر پر اثر ہے اور اتنا دکھ بھرا ہے کہ جو بھی اس کو سنے گا وہ اس کے دل کو، دل کی سرزمین کو آنسوں کے ذریعے یہ کلام سیراب کر دے گا۔ رونے پہ جو آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح ہم کو تو رونا نہیں آتا۔ تو یعنی کہ یہاں پہ بھی رونے کی شدت ہے، دریا کی طرح مبالغہ اس میں بھی ہے کہ انسان جب روتا ہے تو وہ ٹھیک ہے آنسو بہت زیادہ نکلتے ہیں، لیکن اس کو دریا کی طرح تشبیہ دینا تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ رونا۔ حقیقت میں اس سے ممکن نہیں ہے کہ آپ دریا کے برابر آنسو بہائیں، ساری زندگی بھی آنسو بہاتے رہیں تو دریا کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن شاعر جو ہے اپنی شدت بیان کرنے کے لیے اس طرح کی تشبیہیں اور مبالغہ امیز باتیں کرتے ہیں۔ پھر گئی سوئے اسیرانے کفس باد صبا، خبر آمدے ایام بہاراں لے کر۔ پھر گئی لوٹ گئی سوئے کی طرف،
مطلب چلی گئی لوٹ گئی سوئے سوئے کی طرف اسیرانے کو یعنی پنجرے میں قید پرندے باد صبا، صبح کی ہوا جو ہے وہ پرندے قید میں جو پرندے ہیں ان کی طرف لوٹ گئی ہے۔ خبر آمد ایام بہارا لے کر، بہار کے دنوں کی خبر، بہار کے دنوں کی آنے کی خبر لے کر۔ وہ کس طرح؟ جب خزاں کا موسم ہوتا ہے تو ہر طرف ویرانی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی پھول کھلتے ہیں، بہار کا موسم آتا ہے تو وہ جو پھول کھلتے ہیں تو وہ پرندے جہاں جس باغ میں رہتے تھے یا جہاں وہ ہریالی میں رہتے تھے تو اب وہ تو ایک پنجرے میں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس ہریالی کو، اس خوشبو کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پر موجود جو صبا ہے، ہوا ہے، وہ ان پھولوں سے، کھلے ہوئے پھولوں سے خوشبو کو اپنے اندر جذب کر کے تو جب ان پرندوں کے پنجروں کے پاس سے گزرتی ہے تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ بہار آ گئی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ صبح کی ہوا نے باغوں کے پھولوں سے خوشبو اکٹھی کی ہے، اب وہ ایک پیغام بن گیا ہے، ایک پیغام بن گیا ہے بہار کی آمد کا۔ اب وہ پرندوں کے جو پنجرے ہیں، پرندوں کے پاس جہاں پر وہ قید ہیں وہاں سے گزرے گی تو سب کو، پرندوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بہار کا موسم آ گیا ہے۔ اس کا مطلب اگر ہم ایک جملے میں بیان کریں تو یہ بنتا ہے کہ صبح کی ہوا جو ہے وہ بہار کے دنوں کی آمد لے کر قیدی پرندوں کی طرف لوٹ گئی ہے، مطلب یہ کہ ان کو پیغام دینے گئی ہے کہ بہار کا موسم آ گیا ہے۔ تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہاں پہ طالب علموں کو بہت مجھے مشکل لگتا ہے، لیکن آپ تھوڑا دیکھیں یہاں پہ پرانے ایک دو لفظ ہیں جیسے کہ سوئے کی طرف، اس کا مطلب آپ اچھے سے یاد کر لیں۔ پھر گئی ہے، لوٹ گئی ہے، لوٹ گئی ہے یا چلی گئی ہے کی طرف، جب اسیرانے کفس جو ہے مطلب پنجرے کے قیدی جو ہیں اس پرندے ان کے پاس لوٹ گئی ہے باد صبا، صبح کی ہوا، خبر آمد ایام بہارا لے کر، بہار کے دنوں کے آنے کی خبر لے کر۔ علامہ اقبال نے پرندے کی فریاد مطلب ایک نظم لکھی ہے، وہ یاد آ گئی۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ تو جب یہ باد صبا ان تک اپنا پیغام لے کے جاتے تو پھر پرندہ اس طرح سے فریاد کرتا ہے کہ مجھے وہ بہار بہت مطلب یاد آتی ہے، باغ کی بہاریں، کہ وہاں پر آزادی تھی، اپنی مرضی سے ہم آتے تھے، اٹھتے تھے، جاتے تھے ایک پھول سے دوسرے پھول پر، ایک ڈالی سے دوسری ڈالی تک، لیکن اب یہ ساری آزادیاں ختم ہو گئی ہیں، اب یہ آزادیاں جو ہیں سلب ہو گئی ہیں۔ مصفی گوشۂ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو اب ملک سلیماں لے کر۔ مصفی گوشۂ عزلت، تنہائی کا گوشہ کو سمجھ تخت شہی، بادشاہی کا تخت سمجھ، بادشاہت سمجھ، کیا کرے گا تو اب ملک سلیماں کی مملکت یا بادشاہت لے کر تو کیا کرے گا۔ تو جو گوشۂ عزلت یا تنہائی کا گوشہ ملا ہے اس کو ہی غنیمت سمجھ یا اس کو ہی اپنی بادشاہ سمجھ۔ اب گوشہ تنہائی کا گوشہ، وہ بادشاہت کیسی ہے؟ انسان جو ہے وہ اس اپنی خیالی دنیا تنہائی میں وہ اپنا یعنی کہ خود مختار ہوتا ہے، کوئی اس کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کو تنگ کرنے والا نہیں ہوتا، تو وہ بھی ایک طرح کی بادشاہت ہے۔ ایک چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور تنہائی میں بیٹھ کر صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک بادشاہت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چن لیا ہے دنیاوی زندگی کے بدلے میں۔ دوسری چیز،
تیسری اگر ہم اس کو عشق کے حوالے سے دیکھیں کہ شاعر جو ہے یا کوئی بھی عاشق جب عشق کرتا ہے اور تو وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، تو اس وقت تنہائی میں اس کو جو عشق کے حوالے سے جو سرور اور جو وہ اس وقت لطف حاصل کرتا ہے یا اس کو جو خوشی ملتی ہے عشق کی وجہ سے، وہ چیز جو ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، کوئی بادشاہ یا ملک سلیمان جو ہے یہ ایک آپ کہہ لیں استعارہ ہے سب سے زیادہ دولت مند ہونے کا۔ یہ ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو بادشاہ تھی سب سے زیادہ مضبوط اور سب پوری دنیا پر بادشاہ تھی، تو یہ اس چیز کے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کو اتنی زیادہ مطلب یعنی کہ سب سے زیادہ دولت یعنی کہ ملک سلیمان بھی دے دی جائے نا، تو اس سے بھی زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ گوشہ عزلت آپ کو نصیب ہو جائے، آپ کو اللہ تعالیٰ کا عشق نصیب ہو جائے۔ تو یہ چیز ہے، مطلب یہاں پر شاعر ایک طرح پھر ناصحانہ انداز اپنائے ہوئے ہے کہ آپ گوشہ عزلت کو ہی تخت شہی سمجھ لیں اور ملک سلیمان پر نہ ملنے پر افسوس نہ کریں۔ یہ ایک چیز یہ بھی ہے کہ قناعت کر لیں کہ جو آپ کے پاس میسر ہے صرف اس پر جب آپ قناعت کرنا شروع کر دیں گے تو آپ شکر کریں گے اور ناشکری کرنا چھوڑ دیں گے۔ جو آپ کو میسر نہیں ہے اس پر آپ اپنے آپ پر افسوس کرنا چھوڑ دیں کہ یہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ تو یہ ساری انسان جو ہے جب کم چیزوں پر اکتفا کر لیتا ہے تو وہ زیادہ پرسکون ہو جاتا ہے، اس کو خوشی میسر آتی ہے۔ آج ہماری یہ مصطفی کی غزل ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس سے اگلی غزل جو ہے وہ دیکھیں گے غالب کی غزل۔ تو آپ پلیز دونوں غزلیں اچھے سے تیار کر لیں اور ساتھ آپ کو جو یوٹیوب کا چینل دیا گیا ہے لنک اس کا دیا گیا ہے اس کو سبسکرائب کریں اور وہاں سے اپنے سارے لیکچرز جو ہیں وہ سنیں۔ اور اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہے جو بھی لیکچر کے حوالے سے، تو اس لیکچر کے نیچے آپ کو کمنٹ کا ایک آپشن ملے گا، وہاں پر کمنٹ کر کے پوچھیں۔ آپ کو جو ہے وہ ان جو بھی آپ کے مختلف آپ کے کوشچنز ہوں گے اس پر آپ کو علیحدہ ویڈیو یا لیکچر بنا کر آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا اور آپ کو جتنے بھی آپ کا سوال ہیں اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔